حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمتہ تعالی علیہ، اللہ نے بڑا مقام دیا. آپ کے ایک مرید تھے، ایک خادم تھے، وہ آپ کی حجامت کیا کرتے تھے. خادم بھی تھے اور آپ کے مرید بھی تھے، اور آپ کی حجامت بھی وہ بناتے تھے. اس خادم کا حجام کا ایک بیٹا تھا 2 سال کا، وہ کسی نے اغوا کر لیا، بیٹا گم ہو گیا. آ کے حضرت سے عرض کی، حضرت بیٹا گم ہو گیا. آپ نے دعا کی، فرمایا اللہ مہربانی کرے گا. وہ خاموش ہو گئے. کچھ دن گزرے، بیٹا نہیں ملا. دوبارہ پھر عرض کر دی، حضرت بیٹا نہیں مل رہا. آپ نے پھر دعا فرما دی، بیٹا پھر بھی نہیں ملا. پھر خاموش ہو گئے. تیسری بار پھر دعا کروائی، بیٹا پھر نہ ملا. اب اس خادم نے، اس حجام نے، اس مرید نے سوچا کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہوں گی. حضرت نے دعا کر دی ہے، اب اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں. آج کل کا ہمارے جیسا مرید ہوتا تو پیر بدل لیتا، کسی اور در پہ جا کر سر جھکا دیتا، کسی اور در پہ چلا جاتا کہ یہاں سے تو کام نہیں بن رہا، وہاں پہ چلا جاتا ہوں. اگر وہاں سے بھی کام نہ بنتا تو کسی اور در پہ چلا جاتا. لیکن فرمائے یک در گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑو اور اسی کے ہو کر رہ جاؤ. ایک در کو پکڑو اور اسی کے ہو کر رہ جاؤ. وہ خادم تھا، مرید تھا سچا، چپ کر گیا. زندگی کے 20 سال گزر گئے. 20 سال گزر گئے. 2 سال کی عمر میں بیٹا گم ہوا. 20 سال گزر گئے، بیٹا بھی نہیں ملا، اور دوبارہ خادم نے زبان سے لفظ بھی نہیں نکالا. ایک دن گھر سے چلنے لگا. اب ماں تو ماں ہوتی ہے. بیوی نے اس کو تانا مار دیا، کہنے لگی بڑے اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہو، بڑے فقیر ہیں، درویش ہیں، ان کی دعاؤں سے بڑوں کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن ایک تم ہو 20 سال ہو گئے دعائیں کرواتے ہوئے بھی تک بیٹا نہ مل سکا. کیسے اللہ کے ولی ہیں، کیسے اللہ کے دوست ہیں. جب یہ سنا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جو 20 سال کے جذبات اندر چھپے ہوئے تھے نا، خاموش تھے، وہ ابھرنے لگے، اور وہ جذبات آنکھوں سے آنسو بن کر نکلنے لگے. فرمایا اچھا تم بیٹھو، میں ذرا حضرت کی حجامت کر رہا ہوں، حلق کر لوں جا کے. آئے، حضرت کے اوپر کپڑا ڈالا، سر سے بال اتارنے لگے. اب حجامت کرتے کرتے 20 سال گزر گئے. حضرت نے بھی کبھی نہیں پوچھا بیٹا ملا کہ نہیں ملا، اور خادم نے بھی کبھی عرض نہیں کیا حضرت جی بیٹا نہیں مل رہا. 20 سال گزر گئے. آج بیوی نے تانا دیا تو حضرت کو بھی یاد آ گیا کہ بیٹے کا پوچھنا ہے. آپ حجامت کر رہے تھے، آدھے سر کا حلق کر دیا تھا، آدھے سر کے بال اتار دیے. اچانک سے آپ نے پوچھا. فرمانے لگے 20 سال ہو گئے ہیں، بیٹا گم ہوئے، دوبارہ کبھی بتایا ہی نہیں بیٹا ملا کہ نہیں ملا. جب اتنا پوچھا نا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. آنکھوں سے آنسو نکلے. حضرت کے جس حصے سے بال اتر چکے تھے وہاں پر آنسو گرے. فرمایا آج رونے لگے ہو، اگر کچھ عرصہ پہلے رو دیتے تو بیٹا اسی وقت مل جاتا، پہلے رو دیتے. خیر آپ نے حجامت کروائی. فرمایا اچھا باقی کام بعد میں کریں گے، جاؤ ذرا گھر سے چکر لگاؤ. اب وہ حجام تھا، خادم تھا، حضرت کا حکم تھا، گھر میں چلا گیا. جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو پورا محلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، لوگ مبارکیں دے رہے ہیں. فرمایا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے تجھے نہیں پتا تیرا بیٹا مل گیا. فرمایا کون سا بیٹا؟ کہنے لگے جو 20 سال پہلے گم ہوا تھا. کہاں پہچانوں گا کیسے؟ کہنے لگے وہ نہیں پتا، لیکن بیٹا تیرا ہے، سیدھا تیرے گھر میں آیا، محلے میں کسی دروازے پر دستک نہیں دی، سیدھا تیرے دروازے پر پہنچا، دستک دی، تیرے گھر والی نکلی، اس نے سینے سے لگایا. ماں نے بیٹے کو پہچان لیا، گھر میں گیا، بیٹے کو گلے لگایا. خون تھا نا، خون تھا، پہچان لیا، ملاقات کی. کہنے لگا بیٹا ساری باتیں چھوڑ دو، کوئی بات نہیں کرنی، صرف اتنا بتاؤ 20 سال کہاں رہے اور آئے کیسے ہو؟ کہنے لگا بابا میں اغوا ہو گیا، مجھے لوگ لے گئے، مجھے وہاں پر لے گئے جہاں پر کوئی اور نہ تھا، مجھے جنگل کے اندر باندھ دیا گیا، میں نے 20 سال گزار دیے. کہا واپس کیسے آئے؟ کہا آج میں بیٹا تھا، آج میں اپنے اسی جگہ پر سنگلوں کے اندر مجھے باندھ کر رکھا ہوا تھا. جب مجھے قید کرنے والے چھوڑ کر چلے گئے، اچانک میں نے دیکھا ایک درویش ہے، ایک صوفی ہے، ایک فقیر ہے، سادہ سا لباس ہے، سادہ سا چادر باندھی ہوئی ہے، میرے سامنے کھڑے ہوئے، اشارہ کیا، سنگلیاں ٹوٹ گئی. مجھے کہنے لگے بیٹا اٹھو، آج گھر جانے کا وقت آ گیا ہے، آج گھر جانے کا وقت آ گیا ہے. فرمایا بس بات یہاں پہ روک دو. فرمایا بیٹا صرف اتنا بتاؤ، اگر اس بابے کو دکھاؤں، اگر اس بابے کا چہرہ دیکھو تو پہچان لو گے؟ کوئی نشانی یاد ہے؟ کوئی لباس یاد ہے؟ کوئی چادر کا رنگ یاد ہے؟ کوئی قمیض کے بٹن یاد ہے؟ کہا بابا
مشکل نہیں ہوگی، ابا جان پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں، کوئی اور نشانی یاد رہے نہ رہے، ایک بہت بڑی نشانی یاد ہے۔ کہا کون سی نشانی ہے؟ کہا جو بابا مجھے لینے آیا تھا، جب وہ میرے سامنے کھڑا تھا اس کے سر کے آدھے بال تھے اور آدھے بال اتر چکے تھے۔ کہا آدھے بال کا حلق ہو چکا تھا، آدھا سر گنجا تھا، آدھے بال موجود تھے۔ اسی وقت اٹھے، بیٹے کو سامنے لے کر گئے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، اپنے حجرے میں بیٹھے رہیں تو دنیا کی ہر جگہ پر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اپنے حجرے میں ہو، اپنے کمرے میں ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور اتنی دور تک نظر چلی جائے، سامنے دیواریں بھی ہیں، سامنے پہاڑ بھی ہیں، اتنا فاصلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اپنے گھر میں ہو، ہاتھ بڑھائے، وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہاتھ چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل تو سوچتی تو ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل پر بات نہیں لے جاتے، عشق دے چلے ہی بازی لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گاڑیاں۔ بات عشق کی ہوا کرتی ہے لیکن عقل ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایک سمپل سی بات کر لیں، اس کے بعد قرآن سے دلیل لے لیں۔ ایک بندہ چھت پر چڑھ جائے، 10 منزلہ بلڈنگ ہو، وہاں پر کھڑا ہو جائے اور دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے۔ اب اس کی نظر جائے گی، کتنی دور تک جا سکتی ہے؟ 1 مربع دور تک دیکھ لے گا۔ بڑی نظر تیز ہوگی تو 1 کلومیٹر دور تک چلی جائے گی، 2 کلومیٹر دور تک چلی جائے گی، بڑا کوئی تیز نظر والا ہوگا۔ لیکن اگر وہی بندہ اپنی آنکھوں پر دوربین لگا لے، آنکھوں پر دوربین لگا لے، دوربین بھی اچھی ہو، کمپنی اچھی ہو، معیار اچھا ہو، پھر وہی بندہ، وہی آنکھیں، وہی نظر جو 1 کلومیٹر تک جاتی تھی اب 10 کلومیٹر تک جانا شروع ہو گئی۔ ارے سوچئے تو صحیح، اللہ فرماتا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی نظر فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ ارے دوربین لگائیں تو آنکھیں کلومیٹروں تک دیکھنا شروع کر دیں، لیکن وہی بندہ جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر سارے حجابات اٹھ جایا کرتے ہیں۔ قرآن میں آ جائیے، 19واں سپارہ نکال لیجئے، سورہ نمل اٹھا لیجئے، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے۔ اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، ملکہ بلقیس نے آنا ہے، اپنے گھر سے چل پڑی ہے۔ ملکہ بلقیس نکل آئی، سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی، محفل لگی ہوئی ہے، اشراق کا وقت ہے۔ فرمایا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ سنیں قرآن کے اندر ہر بات موجود ہے۔ فرمایا تخت چاہیے اور چاہیے بھی اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے۔ قال عفریت من الجن، ایک طاقتور جن کھڑا ہوا، انا آتی کا، کہنے لگا حضرت میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ حضرت دیر کس بات کی، یہاں سے جاؤں گا، اس کے محل میں پہنچوں گا، دروازوں کے تالے توڑوں گا، تخت کو کندھے پر رکھوں گا، چھت کو پھاڑوں گا، لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ فرمایا میں نے طریقہ نہیں پوچھا، کیسے جاؤ گے، کیسے لاؤ گے، مجھے وقت بتاؤ، وقت کتنا لگاؤ گے، کتنی دیر میں پہنچو گے؟ کہنے لگا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اب مجلس کتنی تھی؟ آپ کی مجلس نماز فجر کے بعد سورج جب طلوع ہوتا آپ کی مجلس شروع ہو جاتی، اور بعد نے لکھا ہے زوال کے وقت ختم ہوتی، بعد نے لکھا ہے وہ اس سے پہلے ختم ہو جاتی تھی، 2-3-4 گھنٹے کی مجلس ہوتی، اور ملکہ بلقیس کے پہنچنے میں بڑا وقت باقی تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے تخت پہنچنا چاہیے۔ جن کھڑا ہوا میں لے کر آؤں گا، بلقیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا۔ اب ڈیمانڈ تو پوری ہو گئی تھی، اب چاہیے تھا کہ منگوا لیتے۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب قرآن میں لکھا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک اللہ کا دوست کھڑا ہوا، جن نہیں کھڑا ہوا، انسان کھڑا ہوا، سلیمان علیہ السلام کا امتی کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میں لے کر آؤں گا، آنا آتی، حضرت میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا دیر کتنے لگاؤ گے؟ حضرت دیر کی کیا بات کرتے ہیں،
آپ آنکھ بند کریں، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں، آپ پلک جھپکیں گے، ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ حضرت دیر کی تو بات ہی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے دیر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر لے کر آؤ، آپ نے آنکھ چپکی، روٹین میں، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بند کریں پھر کھول، نہیں، روٹین میں آنکھ آپ نے پلک جھپکی، آپ نے آنکھ بند کر کے کھولی، ملکہ بلقیس کا تخت قدموں میں پڑا تھا۔ وہ تخت کوئی عام بیڈ سا نہیں تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا۔ ہاتھ سمجھتے ہیں؟ یہاں سے لے کر یہاں تک 1.5 فٹ، 80 ہاتھ لمبا تھا اس کا تخت، اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، 30 ہاتھ اونچا تھا۔ اتنا بڑا تخت تھا، بند دروازوں کے اندر تالے لگے تھے، غلاموں کی ڈیوٹی تھی وہاں پر نگرانی کی۔ اللہ کا ولی نہ اٹھا ہے، نہ گیا ہے، نہ کچھ کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھا ہے، وہاں پر بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا۔ ملکہ بلقیس کا تخت پتہ کتنے فاصلے سے آیا تھا؟ 1500 میل کے فاصلے سے، 1500 میل کے فاصلے سے اللہ کے ولی نے تخت اٹھایا، اشارہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ولی اشارہ کرتا ہے، 1500 میل کا فاصلہ، اللہ کے ولی کے اشارے سے تخت ایک لمحے میں طے کر کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب میرا قرب لے لیتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، لوگوں مومن کی نظر فراست سے بچا کرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آج لوگ بیٹھ گئے یوٹیوب پر مذاق اڑانے کے لیے، کہتے ہیں اللہ کا ولی کیسے دل کی حالت جان لیتا ہے، اللہ کا ولی سامنے بیٹھے والے بندے کے دل کے اندر کیسے معلوم کر لیتا ہے کیا چل رہا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑی شانوں والے ہیں، اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، بڑی شانیں دی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام بھی آمینہ کے لال، عرب و عجم کے تاجدار کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ اللہ نے حضور کو سلیمان علیہ السلام کا بھی امام بنا کر بھیجا ہے۔ آمینہ کے لال نبیوں کے سردار بن کر آئے، اور آمینہ کے لال کی امت امتوں کی سردار بن کے آئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو امتی ہو، اللہ اتنی طاقتیں دے دیتا ہے، تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتی داتا علی حجویری کو کتنی طاقتیں دی ہوگی، غوث اعظم کو کتنی طاقتیں دی ہوں گی، بابا فرید کو کتنا اختیار دیا ہوگا، خواجہ نظام الدین اولیاء کی کیا شان ہوگی، خواجہ بختیار کاکی کی کیا عظمت ہوگی۔ ارے سوچئے تو صحیح، تاجدار کوٹلی کے کیا ترانے ہوں گے، خواجہ سلطان عالم کی کیا عزت و عظمت ہوگی۔ ارے ذرا سوچئے تو صحیح، آمینہ کے لال کے امتی کی کیا عزت و عظمت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے محبوب ہیں۔ فرمایا ہیں بندے، ہیں انسان، ہاتھ ان کے بھی دو ہی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، تمہارے درمیان میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا تمہارے درمیان بیٹھے بیٹھے جہاں چاہیں وہاں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔